اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کی 9 سنتیں۔ ذوالحج کی 9 سنتوں میں شامل پہلی نمبر 1 ذکر۔ مکہ مکرمہ میں دن رات ہر حاجی کی زبان پر تلبیہ رہے گا۔ گھروں میں موجود لوگوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں مسلسل اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ آپ اپنی 5 نمازوں کے بعد بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ نمبر 2 پہلے 9 دن روزہ رکھنا۔ ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ روزہ افضل ترین عمل میں سے ہے۔ اگر آپ پورے 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو صرف یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3 قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت ان عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے جسے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 پیاروں کو یاد رکھیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خاص طور پر اپنے کسی عزیز کے لیے حج کرنے کی کوشش کریں گے جو فوت ہو گیا، یا اپنے ہی حج کے دوران اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور قیامت کے دن ان پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کسی عزیز کا حج کرنے سے قاصر ہیں تو پھر بھی ان مبارک دنوں میں ان کے نام صدقہ جاریہ دے کر ان کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 تہجد کی نماز پڑھیں۔ رمضان المبارک کی آخری 10 کی راتوں کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالحج کی پہلے 10 راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 6 صدقہ دینا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں اپنے صدقات کو زیادہ سے زیادہ اہم کرتے ہیں، لیکن ذوالحج کے پہلے 10 دن بھی اتنے ہی قیمتی ہیں اور سادہ نیکیوں کے لیے اضافی اجر کمانے کا بہترین موقع پیش کرتے ہیں۔ نمبر 7 توبہ۔ حج وہ عبادت ہے جو ہم بطور مسلمان اللہ سے معافی مانگنے اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر خوش قسمت ہیں اگر ہم زندگی میں ایک بار بھی جا سکیں۔ اسی لیے ذوالحج اللہ کی طرف سے کامل تحفہ ہے جو ہمیں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اجازت دیتی ہے، چاہے ہم حج پر ہی کیوں نہ ہوں۔ توبہ ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے اور ہماری روح کو پاک کرتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں اپنے صدقات کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن ذوالحج کے پہلے 10 دن بھی اتنے ہی قیمتی ہیں اور سادہ نیکیوں کے لیے اضافی اجر کمانے کا بہترین موقع پیش کرتے ہیں۔ نمبر 8 نماز عید ادا کریں۔ عید کی نماز ان طریقوں میں سے ایک ہے جس سے ہم ایک کمیونٹی کے طور پر اپنی اسلامی شناخت ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس میں شرکت کرنا عبادت کا ایک اہم عمل ہے۔ نمبر 9 ایک نبوی قربانی دیں۔ عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں سے کسی ایسے شخص کی طرف سے ایک اضافی قربانی دیتے جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیضیانہ عمل ان کی امت کے لیے ان کی رحمت کی ناقابل یقین مثال ہے۔